قیل لمحمد بن الحسن صنفت فی کل شیء وما صنفت فی الورع والتقوى فقال صنفت فی البیوع اخرجہ الکوثری فی اخبار محمد بن الحسن الشیبانی۔ میرے بزرگوں، بھائیوں، عبادات کے ساتھ معاملات کا بھی خیال رکھنا ضروری ہے۔ عام طور پر نمازی، روزے دار، زکوٰۃ اور حج کا پابند، مزدوروں کی مزدوری، ملازمین کی تنخواہیں اور اس قسم کی چیزوں میں، یا اگر کسی کے مکان میں رہنے لگا تو بس اس کا ہو گیا۔ یاد رکھنا، جس نے کسی کا کوئی حق دبایا، جب تک وہ ادا نہیں کرے گا اللہ اس کا نہ فرض قبول کرے گا نہ نفل، الا یہ کہ اس سے اجازت لے اور وہ رضامند ہو جائے اور اس سے ایک مہلت لے لے۔ جس کسی نے کسی کی دکان یا کسی کا مکان یا کسی کی کوئی تنخواہ یا کسی کا کوئی حق دبایا ہے اور اس کے دبانے کی کوئی شرعی وجہ موجود نہیں، پاکستان اور اس کا قانون وہ گڑپا ہے، وہ نرا دھوکہ و خداع ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں، جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ جب تک یہ دکان خالی کر کے معافی کے ساتھ اس کے حوالے نہ کرے، جب تک یہ مکان اصل مالک کے حوالے نہ کرے، لا يقبل اللہ له صرفا ولا عدلا، نہ اللہ تعالیٰ اس کا فرض قبول کرے گا اور نہ نفل۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ کو پتہ چلا کہ زید بن ارقم نے ایک سودا کیا ہے اور اس سودے میں غلطی ہے۔ مثلا ایک مکان بھیجا ہے اور اس کو کہا ہے کہ 6 مہینے تک میرے پاس رہے گا، پھر خالی کروں گا۔ تو ام المومنین نے زید بن ارقم کو خط لکھا کہ یہ جو تم نے معاملہ کیا ہے یہ غلط اور خلاف شرع ہے، سودے کے ساتھ ہی مکان خالی کرنا تھا، اور فوراً پیچھے ہٹو اور توبہ کرو۔ وَإِلَّا أَبْطَلَ اللَّهُ حَجَّكَ وَجِهَادَكَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، ورنہ جو تم نے پیغمبر کے ساتھ حجۃ الوداع کیا ہے اور جو تم نے پیغمبر کے ہمراہ جہاد کیے۔ بخاری شریف جلد ثانی مغازی میں زید ابن ارقم 19 غزاؤں میں شریک رہے، 19 غزاؤں میں۔ ام المومنین فرماتی ہے اس ایک سودے سے اگر پیچھے نہیں ہٹے، حجۃ الوداع آپ کا نبی کے ساتھ اور یہ 19 غزا جو آپ نے نبی کے ہمراہ کیے، سب ڈسمس بے اثر بے فائدہ ہو جائیں گے، تجھے اللہ اس کا کوئی اجر نہیں دے گا۔ زید ابن ارقم نے خط کو پڑھا اور رویا، اور اس نے کہا یا حسرتا، اے افسوس، میرے دماغ نے اور عقل نے کیوں کام نہیں کیا۔ اور اللہ تیرا شکر ہے کہ ام المومنین ہم میں موجود ہے، اگرچہ پیغمبر نہیں ہے، اور ام المومنین اسی طرح ہی ہمیں سیدھا کر کے رکھتی ہے جیسے پیغمبر ہمیں سیدھا کر کے چلاتے تھے، اور فوراً اس معاملے سے پیچھے ہٹ گئے۔ شریعت صرف اس کو نہیں کہتے کہ آپ بہت نمازیں پڑھتے ہیں اور بہت پانچے اوپر چڑھاتے ہیں، بہت اگلی صفوں میں گھسنے کا زور لگاتے ہیں، ہر وقت سپارے پڑھتے ہیں اور تسبیحات کا کیا کہنا ہے، دائیں تو کیا کہ بائیں سے بھی مشین چل رہی۔ شریعت انسانیت کو کہتے ہیں، شرافت کو کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اعط الجزیر اجرہ قبل ان یجف عرقہ، مزدور جب آپ کے ہاں مزدوری کر لے، شام کو اس کا پسینہ سوکھنے سے پہلے اس کو مزدوری، یہ آج آپ نے میرے ہاں دیہڑی کی ہے، یہ 100-150 روپے لے لیں۔ وہ کہے کہ نہیں صاحب میں کام ختم کر کے لوں گا مہینے کے بعد، ٹھیک ہے، اس کو فائدہ ہے اجازت کے ساتھ، ہماری طرف سے آپ کو ہر وقت حاضر ہے۔ اللہ اکبر و کبیرہ۔ فاطمہ الزہرا نے
ایک معاملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی تھی اور وہ معاملہ ٹھیک نہیں تھا، تو آپ نے کہا اے فاطمہ، قیامت کے دن جب اس کا حساب ہوگا میں چھوڑا نہیں سکوں گا۔ بی بی نے فوراً رونا شروع کر کے معافی مانگی اور فرمایا میں کبھی بھی آئندہ ایسا نہیں کہوں گی۔ لا الہ الا اللہ۔ میرے عزیزو بھائیو، یہ میں نے مختصر سی بات کہی، عاقل کے لیے اشارہ کافی ہے۔ ہر شخص اپنے نظام زندگی میں غور کرے، لوگوں کو نہ دیکھے، رب کو دیکھے، لوگوں کے خیر و شر چھوڑے، آپ اپنی خیر بنائیں۔ ہمیں حساب دینا ہے، کیا پتہ ہے جب کل صبح ہوگی تو کون زندہ ہوگا، کون جا چکا ہوگا۔ قبر کی زندگی برحق ہے اور ذرے ذرے کا حساب ہونے والا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے حال پر کرم کرے اور ہمیں حقوق و آداب کا پاسدار اور محافظ بنائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ نستغفرک اللہم و نسألک السلام علیکم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ عمرا مبارک بیماروں کی صحت شفا کے لیے دعا فرمائیں، پریشان حالوں کی اللہ تعالیٰ مدد فرمائیں۔ ہمارے روز تراویح قرآن شریف کا ختم ادارے میں بھی اگر طلباء نے ختمات کیے، محلے میں، شہر میں، ملک میں، دنیا میں، اللہ سب قبول فرمائے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ٹھیکیدار سب کا ایک آدمی معذور ہے، اس کا وضو نہیں ٹھہرتا، کیا وہ عشاء کے وضو کے ساتھ تراویح؟ ہاں، بس ایک وقت کے اندر معذور ایک وضو کرے، اس کے بعد اس وقت میں جتنی نمازیں سب پڑھے۔ حدیث شریف میں اگرچہ چٹائی خون سے سرخ ہو جائے تب بھی اس کی نمازیں صحیح۔ بہت دعائیں جی، اللہ جزائے خیر دے۔ میرے کزن کی اپنی ایک دکان ہے اور ایک فلیٹ ہے، ان کے پاس سونا بالکل نہیں ہے، بھائی کے 3 یتیم بچے ہیں، کیا یہ زکوٰۃ کے مستحق ہے؟ پہلی بات ہے کہ فلیٹ، مکان، جائیداد، زمین، باغ، اس پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔ اگر کسی کے پاس 20 بنگلے اور 20 فلیٹ ہے، ان کی کوئی زکوٰۃ نہیں ہے، جائیداد منجمد کی زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ ہاں، اگر یہی اس کا کاروبار ہے، بیچتا خریدتا ہے، وہ ایک علیحدہ بات ہے، وہ بھی فلیٹ پر نہیں ہوگا، کل موڑی پر ہوگا جو رننگ پر ہے، چلتی بڑھتی ہے۔ فقہاء نے اس کی مثال دی ہے کہ ایک آدمی نے 1 لاکھ روپے میں سے 50,000 کی دکان یا فرنیچر ڈالا اور 50,000 کا مال ڈالا جو آتا جاتا ہے، تو فقہاء کہتے ہیں وہ دکان اور جو فرنیچر ہے اس کی زکوٰۃ نہیں ہے، وہ جائیداد کی طرح ہے، اور وہ 50,000 جو رننگ پر ہے، آتے جاتے ہیں، وہ سال گزرنے کے بعد اصل رقم جمع فائدہ یا نفی نقصان، اس پر 2.5% زکوٰۃ۔ ذاتی گاڑی اور زمینوں پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ زکوٰۃ کس کس کو دی جا سکتی ہے؟ فقراء کو، مساکین کو، مسافرین کو، طلباء کو، غرباء کو۔ 8 اصناف ذکر فرمائے، بیواؤں کو، اور ایسے لوگ جو سفر کی وجہ سے یا گھر چھوڑنے کی وجہ سے یا شہر بدلنے کی وجہ سے تنگ دست ہو چکے ہیں اور ان کے پاس ذریعہ معاش نہیں ہے، ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ 8 اصناف اللہ نے ذکر کیے۔ ہر رکعت کے شروع میں سورہ فاتحہ سے پہلے بسم اللہ پڑھنا، آہستہ پڑھنا خیر ہے، بالجہر پڑھنا مکروہ ہے۔ ایک عورت ہے، اس کے شوہر سے طلاق تک بات پہنچ گئی، پھر کسی وجہ سے صلح ہو گئی، مگر اس کے شوہر نے طلاق کاغذات تیار کروائے تھے، مگر اس پر دستخط نہیں کیے تھے۔ اس کا کاغذ پر 3 طلاق لکھا ہوا ہے، طلاق لکھنے سے ہو جاتی ہے، دستخط سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر واقعتاً طلاق یا 3 طلاق، یا تجھے میں نے 3 طلاق دی، یا پھر تجھے 3 طلاق دیتا ہوں، یا تجھ کو میری طرف سے 3 طلاق، یہ کہا ہے یا لکھا ہے، دستخط ہے یا نہیں ہے، طلاق اس کی بیوی کو پڑ چکی ہو چکی، قطعی طور پر حرام ہے۔
آئندہ اس کے ساتھ بیوی کی طرح ملنا ایسا ہے جیسے اپنی بہن، ماں یا بیٹی کے ساتھ ہم بستری کر رہا ہوں۔ زوج ابرار شدید علیل، اللہ سے شفا دے۔ آج جامعہ میں 6 حفاظ ختم مقام، اللہ تعالیٰ سب کا ختم قبول کرے۔ الحمدللہ رب العالمین، نستغفرک اللہم ونسألک السلامہ، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، اللہم حبب لنا الایمان وزینہ فی قلوبنا وکرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان واجعلنا من الراشدین المہدیین، اللهم إنا نعوذ بك من عقابك وفتنة عبادك وشر بلادك، اللهم ارحم عبادك وبلادك عما يوجب مقتك وغضبك، صلى الله